اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ احباب کے سامنے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کا مقام اور مرتبہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ تعالی نے آپ کو جو رفعتیں اور جو منزلیں جو مقام عطا کیا ہے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار کمالات عطا کیے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں غزوات بھی نظر آتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات کے اندر ہمیں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر و احادیث کی خدمات وہ بھی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار اوصاف و کمالات بھی نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت بھی عطا کی تھی، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ محبوب تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت بھی عطا کی، اور سب سے پہلے خلیفہ اور جانشین آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بنے۔ اسی طرح اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی بے شمار خصوصیات نظر آتی ہیں، ہمیں بے شمار آپ کے فضائل نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بے شمار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی نظر آتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ قیامت سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے بعد افضل ترین جس ہستی کو پیدا کیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہیں۔ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے کمالات ہیں، آپ کی اتنی کرامات بھی ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہجرت کے دوران بھی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم ساتھ تھے۔ صرف یہی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دراصل دین اسلام کی تائید اور نصرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہجرت بھی ہمیں نظر آتی ہے آپ کی سیرت میں۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے متعلق بے شمار احادیث طیبہ ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن بعض لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان مبارک ہستیوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بتایا ہے کہ میری آل، میرے اہل بیت اطہار، تو ان سے بھی محبت کیا کرو اور میرے صحابہ سے بھی محبت کیا کرو، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے یہ کشتی نوح کی مانند ہیں۔ جس طرح کشتی نوح، سفینہ نوح جو تھا، اس میں جتنے لوگ آئے اور سوار ہو گئے وہ سب کے سب محفوظ ہو گئے، تو فرمایا میری جو آل ہے، میری جو اولاد ہے، میرے جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کے بھی یہی سلسلہ ہے، وہ کشتی نوح کی مانند ہیں، سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے یہ نجات پا جائیں گے۔ اور اس طرح یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار جو ستاروں کی مانند ہیں، میرے اہل بیت اطہار ستاروں کی مانند ہیں، اے لوگوں تم میرے صحابہ کی بھی اقتداء کرنا، اور تم میرے ان تمام صحابہ میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو گے تم نجات پا جاؤ گے۔
آج بعض اوقات لوگ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ بالخصوص یہ مسلمانوں کے اندر انتشار و افتراق پیدا کرنے کی سازشیں ہیں۔ کاش کہ مسلمان اس چیز کو سمجھیں اور خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار سے والہانہ عشق و محبت کریں اور ان کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بڑی شان عطا کی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں لوگ بعض چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس چیز سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت فلاں چیز کے ساتھ ہے یا فلاں شخص کی جانب ہے۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو تو کیا اس چیز کا تعلق جس چیز کی طرف تم نسبت کر رہے ہو اس کے ساتھ بالکل متصل ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، متصل نہیں ہے۔ کیا اس کے خاندان سے؟ نہیں، خاندان سے بھی نہیں ہے، لیکن ایک مشابہت اور ایک بس تشبیہ دی جاتی ہے کہ ہم اس چیز کی نسبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سواری تھی اس کے ساتھ ہم اس کو نسبت دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذوالجناح کے اوپر سواری کی تھی۔ تو ذوالجناح کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کی تھی۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس پر سواری کی تھی تم اس سے تو محبت کرو، ہم نہیں کہتے کہ نہ کرو، کرنی چاہیے، اس سے تو محبت کریں، لیکن جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا نے یعنی سیدنا صدیق اکبر کے اوپر سواری کی تھی، آپ یہ سعادت عطا کی تھی، لیکن ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کاندھوں پر تشریف فرما ہو کر کے ہجرت کے دوران غار کے اندر تشریف لے گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، یہ مقام اور مرتبہ ملا، لیکن اس کے بارے میں بات چھپا دی جاتی ہے۔ اور جب وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح کی بات آتی ہے تو وہاں نسبت قائم کر دی جاتی ہے کہ امام حسین اور ذوالجناح کے ساتھ نسبت تھی، اس لیے اس ذوالجناح سے بھی آج ہم محبت کرتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تو اس سے محبت کی وجہ سے تم اس ذوالجناح کو اتنی عزت دے رہے ہو، تعظیم و توقیر دے رہے ہو، تو جس پر امام حسین کے نانا نے سواری کی تھی تم ان کو کیوں نہیں تعظیم و توقیر دے رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں غلط کومنٹس پاس کرتا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمارا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ آج میں آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضیلیت سے متعلق کچھ بزرگان دین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حضرت ابو بکر صدیق سے متعلق کیا اقوال ہوا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، افضلیت کے اعتبار سے کیا کہا کرتے تھے۔ تو جب اتنے بزرگوں کے بارے میں ہم سنیں گے پھر بھی ہم ڈاما ڈول ہوں تو یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان بزرگوں کے اقوال پر منون عمل کرتے ہوئے ہم بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ عشق و محبت بھی کریں۔ اللہ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہم اس کی تحسین بھی کریں اور اللہ کو دعا بھی کریں، اللہ ہمیں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اور رسول اور بشر، اسی طرح سے بشر اور رسول ملائکہ یعنی وہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جانب مبعوث کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رسولوں کو انسانوں کی طرح مبعوث کیا، بشر کی جانب مبعوث کیا، اور اسی طرح بعض انبیاء جن کو اللہ نے ملائکہ کی جانب مبعوث کیا،
فرمایا ان کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ حضرات محترم، صرف یہی نہیں، اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو بھی بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، اور ان چاروں کے بعد یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی کے بعد عشرہ مبشرہ کے پھر صحابہ ہیں۔ فرمایا کہ پھر بقیہ صحابہ کرام، ان کے بعد باقی اہل بدر، اور ان کے بعد اہل احد، اور ان کے بعد اہل بیعت رضوان، پھر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات والا صفات ہے۔ صدیق اولی ہیں، صدیق اولی ہیں خلافت کے تاجدار، صدیق اولی ہیں خلافت کے تاجدار، بعد ان کے عمر و عثمان حیدر ہیں بالیقین، بعد ان کے عمر و عثمان حیدر ہیں بالیقین۔ اللہ اللہ ان کی عظمت اور شان سر بلند، اللہ اللہ ان کی عظمت اور شان سر بلند، انبیاء کے بعد ان کا کوئی بھی ہمسر نہیں، انبیاء کے بعد ان کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ حضرات محترم سامعین ذی وقار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور ہم میں سب سے بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود جنتی صحابی ہے۔ ان کا یہ فرمانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ صرف یہی نہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کسی نے کوئی دوسری بات کی تو فرمایا وہ مفتری ہے، یعنی الزام لگانے والا ہے، اور اس کی سزا بھی وہی ہے جو الزام لگانے والے کی ہوتی ہے، اس کی سزا بھی وہی ہے، فرمایا کہ جو الزام لگانے والے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی فرماتے ہیں، اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، یہ خود علی المرتضی فرما رہے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم کی ہے، پھر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت سے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے تھے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح فرمایا اس کے بعد عمر فاروق اعظم اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بہت زیادہ میل جول رکھنے والے تھے، تعلق قائم کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت ہم مراتب صحابہ یوں بیان کیا کرتے تھے، اس امت میں نبی کریم رؤوف الرحیم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। उसके बाद उमर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, और इस तरह फरमाया कि फिर हम खामोश हो जाते। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन सहाबा में से सैयदना मोहम्मद बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद गिरामी सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने फिर पूछा उसके बाद कौन? फरमाया उमर। मुझे खदशा हुआ कि अगर मैंने दोबारा पूछा कि कौन, तो शायद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले लेंगे, इसलिए मैंने फौरन कहा कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। तो इरशाद फरमाया मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम किस कदर आजिज़ी का इजहार फरमा रहे थे। आज हम, अल्लाह हमें कुछ अता कर दे, चाहे इल्मी एतबार से हो, चाहे अल्लाह ने माल अता किया हो, नसब हो, अल्लाह ने हुस्न अता कर दिया हो, बाद वक़्त हम अपने रब को भुला बैठते हैं। सामईन दी वक़ार, ये अमल दुरुस्त नहीं है। इन सहाबा ने हमें सिखाया है कि हम हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इज्ज़त व इनकिसारी का मुज़ाहरा करते रहे, ताकि दुनिया और आखिरत में हमें इसकी बरकतें मिल सके। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत आपने साहबा कराम अलैहिम रिदवान की ज़बान से सुना कि साहबा कराम अलैहिम रिदवान का ये फरमान है। सिर्फ यही नहीं, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और फिर तवज्जो फरमाई तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु नजर न आए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेकर 2 बार पुकारा। फिर इरशाद फरमाया कि बेशक रूहुल कुदुस यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर पहले मुझे खबर दी कि आपके बाद आपकी उम्मत में सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रात मोहतरम, सिर्फ यही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस गुलाम से अल्लाह तबारक व तआला भी मोहब्बत किया करता था। यही वजह है अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा मकाम अता किया है। सिर्फ यही नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा करोड़ों हनफियों के इमाम और पेशवा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम लोगों से अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर फरमाया उमर बिन खत्ताब, फिर फरमाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन, फिर फरमाया कि अली बिन अबी तालिब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं। तो इन मुक़द्दस लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक फरमाया है, अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया है। सिर्फ यही नहीं, इमाम शाफ़िई रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इरशाद फरमाते हैं, इमाम शाफ़िई रदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, तमाम के तमाम सहाबा कराम ताबईन इज़ाम इस बात पर इजमा है कि तमाम उम्मत में सबसे अफजल अंबिया के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि अंबिया के बाद लोगों में सबसे अफजल जो ज़ात है वह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। हज़रात मोहतरम, सिर्फ यही नहीं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान, मदहा और आपके मकाम को और आपके ओहदे को बयान करते हुए इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत और आपकी खिलाफत पर एतमाद करते हैं और हमारा ये ईमान है कि आप अफजलुल बशरी बादल अंबिया हैं। सिर्फ यही नहीं, इमाम अबू बकर बाक़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात और असलाफ का हक पहचानते हैं, वो असलाफ जिनको अल्लाह ताला ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए
منتخب فرمایا، اور اس طرح فرمایا کہ تمام لوگوں سے انبیاء کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ افضلیت صدیق اکبر، اسی طرح سے آپ کی افضلیت کے بارے میں شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ عنہ افضل من سائر الامہ امت المحمدیہ وسائر الانبیاء واصحابہم، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام امت محمدیہ سے اور تمام انبیاء کی ساری امتوں اور ان کے اصحاب سے افضل ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لازم تھے جس طرح سایہ جسم کو لازم ہوتا ہے، اتنی محبت تھی۔ اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط باتیں کہیں یا غلط باتیں کہنے والوں کی صحبت اور گیدرنگ کو اختیار کریں تو یہ عمل درست نہیں ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ ہم اپنے اوپر غور کیا کریں، ہم جس سے محبت کرتے ہوں اور وہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کو کوئی شخص تکلیف دے رہا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کوئی دوسرا شخص تکلیف دے رہا ہے، تو جو تکلیف دے رہا ہے ہمیں وہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں اور ہم ابو بکر صدیق کو تکلیف دیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارا یہ عمل محبوب ہوگا؟ پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقیناً اس طرح کے معاملات پر تکلیف ہوگی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عافیت نصیب کرے۔ سامعین ذی وقار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان بن عفان، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو تمام جہانوں پر ما سوائے انبیاء اور مرسلین کے منتخب فرمایا ہے، اور ان میں سے 4 کو میرے لیے چنا ہے، اور فرمایا وہ 4 ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات والا صفات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا بہترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور میرے تمام کے تمام صحابہ میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اتنا بڑا امام قاضی عیاض، اتنے بڑے امام فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے تمام کے تمام صحابہ کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تم کسی ایک اقتدا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے، چاہے حضرت ابو سفیان ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہو، چاہے ابو بکر صدیق ہو، چاہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ہمیں ان سب سے والہانہ عشق و محبت کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے حضرات محترم، میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی زبان مبارک سے سناتا ہوں۔ یاد ہے محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے افضل ترین 4 صحابہ ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، اور ان 4 میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور فرمایا ان 4 کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خلافت ثابت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو لوگ بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامقانی، یہ سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ اتنے بڑے امام ہیں جو میرے اور آپ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حضرت سیدنا امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے افضل، کہ سب صحابہ کرام علیہ رضوان سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر فاروق اعظم ہیں، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات والا صفات ہے۔ حضرات محترم، صرف یہی نہیں، اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شان عطا کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ وہ ہستے جنہوں نے پس و پشت سے کام نہیں لیا، جیسے آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی آپ نے اس کو قبول کی، اور اس کے بعد ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ نے بسر کر دی، اپنا مال سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، اور اسی طرح جب دشمنوں کا چاروں طرف سے ایک گھیراؤ تھا، محاصرہ تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جانثار صحابی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر کھڑا ہو کر کے پہرا دے رہا تھا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ یہ وہی صحابی ہے کہ جنہوں نے غار کے اندر صفائی کی، سب چیزیں کلیئر کی، ایک سوراخ رہ گیا وہاں پر اپنی پیر کی ایڑی رکھ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اس جگہ پر وہ جو سوراخ تھا، وہاں پر ایک سانپ ایک عرصے سے اس کو پتہ چلا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لائیں گے، تو اس سانپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کیا، دیدار کے لیے، زیارت کے لیے کوشش کی، جہاں سے آتا سراغ بند، جہاں سے آتا سراغ بند، ایک جگہ اس کو نرم جگہ نظر آئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑھی مبارک رکھی ہوئی تھی۔ سانپ ڈستا رہا، قربان جائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، لیکن جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، آنسو گرے تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سارا ماجرا آپ نے سنایا، لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے متعلق اور بھی بہت سارے بزرگوں نے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اس پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین میں افضل ترین جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ نے آپ کو انبیاء اور رسولوں کے بعد جمیع مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو افضل ترین بنایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات والا صفات ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ اور گزرے ہیں، حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی
रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी फरमाते हैं कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मत के औलिया कराम में सबसे अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। इसी तरह फरमाया इसके बाद उमर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात है। इसी तरह अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका कौन सी, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमाते हैं कि ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत पर दलालत करती है। यह आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत पर दलालत करती है, क्योंकि इन दोनों आयतों का माना है कि आए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला कि जिन पर तेरा इनाम हुआ। है अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला कि जिन पर तेरा इनाम हुआ। और दूसरी आयत मुबारका में फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, यानी अल्लाह ने नबियों और सिद्दीकीन पर इनाम फरमाया। और इस बात में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं कि सिद्दीकीन के इमाम और उनके सरदार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। तो अब आयत का मतलब ये हुआ अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, हमें हुक्म दिया है कि हम वो हिदायत तलब करें कि जिस पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सिद्दीकीन थे, क्योंकि अगर वो जालिम होते तो उनकी इक़्तिदा जायज़ नहीं होती। ये लफ्ज़ तो उनकी तरफ मंसूब करना भी मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है क्या कि अगर वो जालिम होते तो उनकी इक़्तिदा जायज़ ही ना होती। लिहाजा साबित हुआ कि सूरतुल फातिहा की ये आयत मुबारका हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत पर दलालत करती है। इसी तरह हज़रत मोहतरम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया है, इतनी शान अल्लाह ने आपको अता की हैं, उनमें एक बुज़ुर्ग उतरे हैं हज़रत इमाम इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी। ये भी फरमाते हैं कि उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है, उलमाए उम्मत के इस बात पर इत्तेफाक है कि इस उम्मत में सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और उनके बाद सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा। बुज़ुर्ग किस्सा मुख्तसर या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करमी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं इस्लाम के हवाले से मालूमात। आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान पहले भी हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बन चुके हैं, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्श चुके हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया। आइए अल्लामा साहब से मुलाकात करते हैं और आपको फिर मौजू भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं हैं। आप काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाते हैं, दिल की गहराइयों से आपको वेलकम, खुश आमदेद और बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहमियत के हामिल कुछ यूँ है कि ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी दौलत है। हम दौलत के पीछे भागते हैं, दिन रात दौलत की कोशिश करते हैं कि दौलत हमें हासिल हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी जो दौलत है ना, उसको हम भुला बैठे हैं, उसको हम कमज़ोर से कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, कमज़ोर से कमज़ोर तर करते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اللہ رب العالمین کے فرامین کو ہم بھلا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان کی جو سنتیں ہیں، ان پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ہمارا وہ ایمان کی جو دولت ہے نا وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان کی دولت کے حوالے سے اللہ رب العزت کے کیا فرامین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے ایمان کے حوالے سے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا، ایمان قرآن میں، کیونکہ ایمان انسان کی زندگی کا میں کہتا ہوں جز ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو انسان کا انسان بننا بھی کسی قابل نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک مسلمان ہے لیکن اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے ایمان کے حوالے سے، ارشاد فرمائیے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی ماشاءاللہ آج کا آپ کا ٹاپک بہت ہی بہترین ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ آئے روز نئے نئے ٹاپکس لے کر آتے ہیں، الحمدللہ، اور اسی طرح سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث کو فوقیت دیتے ہوئے جی، آپ اپنے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں علماء کی سرپرستی میں۔ الحمدللہ میں تحسین کرتا ہوں، داد دیتا ہوں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ اللہ اس کو اور ترقیاں عطا اللہم فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اس طرح کے پروگرامز کو پابندی کے ساتھ سنتے رہنے کی بھی توفیق رفیقہ آمین، مرحمت فرمائے۔ آمین۔ آپ کے پروگرام کا یہ حسن ہے، قرآن و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا یہ سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور آج کا آپ کا جو موضوع ہے ایمان کی سلامتی، سبحان اللہ، بہت بہترین موضوع ہے۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اپنے ایمان کی سلامتی کی تلقین کی ہے۔ جی، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سبحان اللہ، سبحان ولا اللہ، تموتن الا الا وانتم وانتم مسلمون، مسلمون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، اللہ نے جن کو ایمان کا، اسلام کا نور عطا کیا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو، اور فرمایا کہ تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں خود یہ تلقین کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں خود ہم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرتے بھی رہو، تقوی بھی اختیار کرتے رہو، اور دنیا سے جب تم جاؤ تو تم ایمان کی حالت میں جاؤ، مسلمان ہو کر کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا دنیا میں ہم آ گئے، دنیا میں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلم معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، پلے بڑھے، سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ نا تو ایمان کی حالت میں آؤ، اللہ اللہ، جب تم میرے پاس آؤ تو اسلام کی حالت میں آؤ۔ معلوم ہوا اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ عمل پسند ہے، اور اللہ کریم یہی چاہتا ہے کہ بندہ مومن جب جائے تو اسلام کی حالت میں جائے۔ حدیث کی بات آپ نے کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث جو میری نظروں سے گزری، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اٹھائے گا اسی حال پر جس حال پر دنیا سے گیا اللہ تھا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگر ملفرد ایک شخص ہے جو ہماری نظروں میں اہل ایمان ہے، مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمان تصور کر رہے ہیں، سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، بظاہر اس کا انداز، اس کا کلام، اس کی گفتار بھی اہل اسلام والی ہی ہے، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، اور اگر وہ کفر کی حالت میں چلا گیا تو قیامت کے دن یہ کفر کی حالت میں اٹھایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر مشہور تھا، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کو پسند کرنے والا ہے اور اسلامی احکامات پر من و عمل کرنے والا ہے، بلکہ اگر یہ حالت اسلام کو ترک کر کے دنیا سے گیا ہے، کفر کی حالت میں گیا، تو قیامت کے دن اس کو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اس کی وہی صورتحال ہوگی، اور اس کو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ اگر حالت کفر میں انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ دائمی طور پر عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم سے بھی ہمیں پتہ چلنا،
اور حدیث رسول سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایمان وہ لازوال نعمت ہے، ایمان لازوال دولت ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، جی بالکل کرنی بھی چاہیے، کوئی لے نہ جائے، نیچنگ نہ ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن جس طرح ہم دنیا کے مال کی فکر کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اچھا حضرت ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اچھا اس میں آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان دنیا سے جائے گا، جس حالت میں جائے گا قیامت والے دن اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اچھا جب وہاں سب پیش ہوں گے، جو مسلمان ہوگا، جو مسلمان مرے گا، تو مسلمان ہی پیش ہوں گے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ہاں، جو دنیا سے اسلام کی حالت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کا انتقال ہو گیا، میدان محشر جب برپا ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو اس وقت وہ اسلام کی حالت میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ دنیا سے گیا ہے تو وہ مسلمان ہی اٹھے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بہت طویل ہے، ترمذی باب الفتن کے اندر ہے۔ اس حدیث رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابن آدم کے 4 طبقات ہیں۔ 4 طبقات، 4 طبقات پر ابن آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی ہم لوگ 4 طرح کی ہماری کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ ایک وہ فرد ہے جو دنیا کے اندر آیا اور اسلام کی گود میں اس کی پرورش ہوئی، اسلام کا ماحول اس کو میسر آیا اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ، یہ کامیاب ہو گیا ہے، سبحان اللہ، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک شخص آیا جو زمانے کفر میں آیا، کفر کے ہی علاقے میں آیا اور وہیں اس کی پرورش پائی اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتا، اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر دائمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ دوسری جو 2 چیزیں ہیں، ایک شخص جس نے کفر کے حال میں، کفر کے زمانے میں، کفر کے علاقے میں آنکھ کھولی، وہی اس کی پرورش ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا کر دی، ایمان کی دولت عطا کر لی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ پیدا ہوا تھا کفر کے ماحول میں، جی، پلا بڑا کفر کے ماحول میں، لیکن جب دنیا سے جانے لگا اس سے پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، اس نے توبہ کی، اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کی نظروں میں یہ کہ ساری زندگی یہ کفر کرتا رہا ہے، دنیا کی زندگی نظروں میں یہی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، میرے اور آپ کے نبی فرما رہے کہ یہ شخص جنتی ہے، اللہ سبحان کیونکہ اس نے اللہ، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کیا ہے اور اسلام کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ جی، چوتھا وہ فرد ہے، فرمایا کہ جو شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور مسلم معاشرے کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، لیکن اب بعض اوقات یہ اہم ترین بات ہے حامد بھائی، ہمارے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یہ گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، اب اس میوزک کے اندر، ان گانوں کے اندر کفریہ اشعار بھی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اگر کسی نے یہ کفریہ اشعار کو سنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تجدید ایمان نہیں کیا اور اللہ کے حضور توبہ نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ کفر کے وادیوں میں چلا گیا۔ تو فرمایا کہ ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلم معاشرے میں پرورش پائی ہے، لیکن جب اس کا انتقال کا وقت آیا، کلمہ کفر بک کر دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں کو یہ 4 کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی، جی جی، ہمارے بزرگوں کو اپنے ایمان کی اس قدر فکر ہوا کرتی تھی۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اصحاب کہف سے متعلق جی آپ باخبر ہوں گے، جی جی، وہ لوگ دقیانوس سے کیوں بھاگے تھے، اپنا وطن کیوں چھوڑا تھا؟ وجہ یہی تھی، اس دقیانوس نے کہا مجھے سجدہ کرو، لوگوں کو شرک میں مبتلا کر رہا تھا، تو کچھ اہل ایمان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کی خاطر وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے مائگریٹ کیا، کوچ کیا اور دور ایک علاقے میں جا کر غار میں پناہ لی۔ اور اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ لوگ میری اطاعت کو ترک کر کے وہاں غار میں جا کر انہوں نے پناہ لیے، اس نے اس غار کو بند کروا دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کیسی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی، تقریباً 3 صدیاں گزر گئیں، 300 سال، ہاں 309 سال، اللہ اکبر، اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرح رہے، زمانے تبدیل ہوتے رہے،
وقت گزرتا رہا، بادشاہ بھی تبدیل ہوتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی نشانی قرار دیا سبحان اور فرمایا اللہ۔ کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا صاحب کہا ان کے کیا معاملات تھے، وہ جو کھوہ والے تھے، وہ جو غار میں رہا کرتے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ ان کو یہ کرامتیں عطا کرتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، جی تو ان سے یہ کرامتوں کا یہ صدور ہوا، اور اتنے عرصے کے بعد یہ اسی طرح حیات تھے۔ پھر جو اس وقت بعد کا بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ ان کے نام بھی لکھوائے، اور وہاں پر باقاعدہ ایک اچھے انداز سے مزار کی سی کیفیت بنا کر کے اب وہی آرام فرمانے لگے۔ لوگ آتے اور وہاں پر آ کر کے اللہ کو حضور دعا مانگتے، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، باری تعالیٰ تیرے نیک بندے تھے، ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ آج ہم اپنا مال بچانے کے لیے تو فکر کرتے ہیں، مال کے اضافے کے لیے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کا سفر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ حضرت دیا۔ آپ نے صحابہ کفار کی بات کی، کہف کی بات کی، تو ایک دم ذہن میں وہ نقشہ آ گیا، وہ واقعہ ذہن میں گردش کر رہا ہے، بولنے کا کچھ جی نہیں چاہ رہا، وہ واقعی ایسا ہے۔ تو میں چاہوں کیوں قرآن میں بھی ہے الحمدللہ، تو میں چاہوں گا کسی دن ہم اس موضوع پر پراپر اس موضوع کو ہی لے کر چلیں، کیونکہ ہمارے ناظرین کو یہ معلومات ہونی چاہیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا کیا مقام رکھتا ہے۔ وہ بندے کے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی غیر کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کے راہ کے لیے نکلتے ہیں اپنی جان ہتھیلی میں لے کر، اللہ ان کو کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ان پر گفتگو کرنا بہت لازمی ہے۔ اچھا حضرت، ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان نے پوری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، پوری زندگی اس نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری، لیکن مرنے کا وقت آ گیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے؟ جی ہاں، دیکھیں جس طرح ہمارے پاس اللہ نے مال عطا کیا ہوتا ہے اور ہم اس مال کی فکر نہیں کرتے تو وہ مال ہم سے ہلاک ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، جی، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اب ہمارا یہ اخلاقی اور شرعی طور پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس ایمان کی قدر کریں، ہم اس کی فکر کرتے رہیں اور اس کے بقا کے لیے ہم وہ کردار ادا کریں تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں۔ آمین۔ اچھا، اس کے اندر جو اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں انسان معلومات حاصل کرتا ہے نا، اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو ہمیں جب ایمان کے بارے میں پتہ ہوگا، ہم مطالعہ کریں گے، اس کی طرف جائیں گے، اور اگر ہم بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دائمی عذاب ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے پیش نظر ہوں گی تو ہم اپنے آپ کو اس عمل سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمیں اپنے اس ایمان کی فکر بھی ہو۔ اچھا، برے خاتمے کے اسباب کے حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرما دے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ برے خاتمے کے اسباب ویسے تو کئی ہیں۔ جی، شرح صدور کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اچھا، 4 چیزیں کہ اگر ان 4 چیزوں کو کوئی شخص اختیار کرتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باوقت وفات سلب کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی غور کرنا ہے، آیا ایسی چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں؟ تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز بتائے گی، فرمایا وہ ہے شراب کا عادی ہے۔ مسلمان کلمہ گو ہے، قرآن میں اللہ نے شراب کے حرمت حرام ہونے کے بارے میں نازل فرما دیا حکم۔ کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کو کہہ دیجئے، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں جو آپ سے پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں ناجائز چیزیں ہیں، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ان میں نفع ہے لیکن آخرت کا جو دائمی عذاب ہے وہ پھر سخت ہے، اس لیے اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے۔ حمید بھائی، شراب کئی بیماریوں اور کئی جرائم کا مرکب ہے۔ جب شراب کی طرف ایک شخص جاتا ہے، چاہے زوجین ہے، میاں بیوی ہے، شوہر نے شراب کے معاملات کر لیے یا زوجہ نے کر لیے، تو اب ان کو ہوش و حواس رہتا نہیں ہے۔ ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ ڈیورس ہوگی، کیوں دیجیے؟ نشے کی حالت میں تھے، تو اس طرف گئے کیوں تھے بھائی؟ اولاد کے درمیان معاملات ہیں، ماں باپ کے درمیان معاملات ہیں، وجہ کہ شراب تقریباً بیماریوں کی اور برائیوں کی جڑ ہے۔ تو جو شخص شراب کا عادی ہو اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ایک اور فرد فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے،
یہ بھی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت پتہ ہے، ہمارے والدین کو پتہ نہیں ہے، اور نہ چاہتے ہو والدین کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ عمل بھی جو شخص کرتا ہے بغیر توبہ کیے، والدین کو راضی کیے، دنیا سے چلا گیا، خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باوقت وفات سلب کر لیا جائے، اور یہ بھی بغیر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ آج دیکھتے ہیں ایک، اور ہم نے دنیا گلوبل ویلیج بنایا، فرینڈس کی ایک تعداد ہے میرے پاس، بہت زیادہ میرے پاس دوست ہیں، دوستوں کا سرکل بہت وسیع ہے، دوستوں سے تو رابطے ہیں لیکن والدین سے رابطے نہیں ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری اور ان کے دل دکھانے کے معاملات ہوتے ہیں، تو کوئی بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو ان کو چاہیے فوراً ماں باپ سے رجوع کر لیں۔ ایک مسئلہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب کیا کریں؟ تو علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تم ان کاموں کو اختیار کرو جن کاموں کو دیکھ کر تمہارے ماں باپ خوش ہوتے تھے، سبحان اللہ، جائز کام۔ یہ دوسری چیز ہے، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، اور اسی طرح سے فرمایا وہ شخص جو مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کرتا ہے، مسلمانوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا ہے، ایسے فرد کے بارے میں بھی بتایا گیا خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باوقت بھلے حاجی ہو وہ، ہاں کتنا ہی صوم و صلات کا پابند ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، لیکن اگر یہ برائی اس کے اندر موجود ہے، عوام میں فتنے برپا کرنے والے معاملات ہیں، انتشار و افتراق پیدا کرنے والے معاملات ہیں، تو خطرہ ہے کہ ایسے شخص کا ایمان باوقت وفات سلب کر لیا جائے۔ دوسرا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے اگر تم اپنے گھر کی دیوار کو بلند کرنا چاہو نا، اپنے پڑوسی سے اجازت لو، ایسا نہ ہو کہ تم دیوار کھڑی کر دو اور پڑوسی کی جانب آنے والی ہوا رک جائے۔ ہمارا دین اسلام اس قدر پیارا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں قسم بخدا ہم یہ تصور کرنے لگے، یہ گمان کرنے لگے کہ وراثت کے معاملات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے مقرر نہ کرتے، اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، جبکہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کوئی بیمار ہوتے ہم عیادت کے لیے نہیں جاتے، تعزیت کے لیے نہیں جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ان معاملات کو بھی اختیار کرنا ہے اور ان چاروں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آج کی ہماری گفتگو بڑی ایموشنل تھی۔ یقیناً یہ جو آپ نے آخری جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے تو یہ بڑی ہی ایسی گفتگو ہے کہ اگر ایک انسان ہے نا، اگر اس کا دل ہے تو اس کے آنسو نکل جائیں۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں کہاں، ہمیں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، حاجی تو بنے پھرتے ہیں لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں، نمازی تو ہیں لیکن اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے، اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ نور ہدایت کے پلیٹ فارم سے آپ کا بہت شکریہ ناظرین، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ آج آپ نے ایمان تازہ کر دیا، ایمان پر گفتگو کر کر۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے، اہل و عیال کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی بہت ضروری ہیں جی، اور ہم سب کو وینس ٹی وی اور جتنے یہاں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔